یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ بھی یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے نا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو مخلوق کی جیب سے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، وہ تیری پاس نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ دنیا ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی سازشیں اور ساری دنیا کے مکر اور ساری دنیا کے فریب جمع ہو جائیں، وہ تجھ سے جدا کر نہیں سکتے۔ اور ساری دنیا کی حفاظتیں، طاقتیں اور لاکر جمع ہو جائیں، وہ چیز جو اللہ کے خزانوں سے نہیں آئی وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتی۔ سوچیں، اگر تو مخلوق کے پاس چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خزانوں سے لیں، وہ کبھی نہیں رہے گا، اور اللہ کے خزانوں سے کبھی جائے گا نہیں۔ پھر تو مر جا اور اپنی مخلوق کے لیے کوئی ورثہ نہ چھوڑ۔ میں نے وہ پل دیکھی ہے دریائے فرات کے اوپر، وہ پل دیکھی ہے جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے بادشاہ کا بیٹا مانگتا تھا کہ لوگوں، تمہیں یاد ہے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے فقر ہے، مجھے غربت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی 11 بیٹے چھوڑے تھے، اور اس بادشاہ نے بھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم آیا تھا، اور اس بادشاہ کے ہر بیٹے کے ورثے میں 11 لاکھ درہم آیا تھا۔ یہ صرف ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ بادشاہ کے بیٹوں کے پاس آج کے کھربوں سے کھربوں سے کھربوں آیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس صرف 2.25 درہم آئے تھے۔ اور کہنے لگے، بیٹا تمہیں اللہ کے خزانوں سے لینا سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینا، عطا کرنا، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے تمہارے لیے، ساری عمر انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو باقاعدہ منت کی، درخواست کی، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ کو بنانا ہے۔ اور منت کر کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا، اور رب نے اپنی تونگری، اپنی وسعت اور اپنی برکت اور اپنی عطا اور اپنی شفقت کی ان پہ بارشیں کر دی۔ ایک بابا جی کا واقعہ سنو۔ واپڈا کے چیف تھے، چیف، عجیب انسان تھے، عجب انسان تھے۔ میرے پاس بعض اوقات آتے تھے، کہتے تھے وہ 2,000 روپے ادھارے دے دیں پھر میں دے دوں۔ میں کہ جی ٹھیک ہے، لے جا۔ ایک دفعہ کہنے لگے 650 کا ایک پنکھا آتا ہے، گھر کے 3 پنکھے لینے ہیں، تنخواہ ابھی آئی نہیں، تو پھر پنکھے لینے ہیں فلاں کے پاس، تو 650 کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہوں گے؟ میں کہ ہاں ہاں ہوں گے۔ میں نے وہ پیسے دے دیے، پنکھے لے لیے، پھر مجھے پیسے دے جاتے تھے، اور واپڈا کے چیف تھے۔ اس دور میں پجارو 7 سیٹر 5 سیٹر یہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ عجب انسان تھے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں کہا بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، اللہ سے منواتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے 1970 سے منوا رہا ہوں۔ بڑے الفاظ یاد، 1970 سے منوا رہا ہوں کہ اللہ وسعت کے خزانے دے، پر حلال دے، طیب دے، طاہر دے، اور نسلوں کے لیے دے۔ اللہ میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں، ایک دستخط کے میرے اتنے پروجیکٹ ہیں، مجھے یہ ملتا ہے، اشارہ سمجھنے کیا۔ کہا میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں، نہ مولا بس اسی تنخواہ میں
حتیٰ کہ دفتر کا پین استعمال نہیں کرتے تھے. ایک دم میں گاڑی میں بیٹھا تو اس کا میٹر لکھ دیا, اتنے پیٹرول اتنا خرچہ ڈالا. عجب انسان تھے. کہا 70 سے منوا رہا ہوں. ہر وہ لمحہ, اب سنیں ذرا ان کی بات, غور سے سنیں, ہر وہ لمحہ, ہر وہ گھڑی, ہر وہ ساتھ جس میں قبولیت تھی, مقبولیت تھی, محبوبیت تھی, میرا اللہ کہتے آؤ مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. میں نے کبھی خطا نہیں کیا, کبھی نہیں چھوڑا. تو میں نے کہا ایسا پھر دروازے تو کھولے نہیں. ہنس کے کہنے لگے مجھ سے, ایک رات سو رہا تھا تو مجھے آ کے نا کسی بندے نے پیسے دیے, تو میں نے ایسے لیتے لیتے نا ہاتھ ہٹا لیا. میں نے پوچھا اس سے یہ کتنے ہیں؟ کہا بھائی صاحب ایک آنا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو اللہ سے برکت مانگی تھی, وسعت مانگی تھی اعمال کے ذریعے, وہی ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہے. کہا میں نہیں لیتا. کہا لے لو بھائی صاحب, ایک آنا ہے, بڑا ضرورت ہے آپ کو. میں نہیں لیتا. تو وہ جاتے جاتے نا بندہ, اس نے آنا جیب میں ڈالا اور کہنے لگا بھائی صاحب اگر آنا لے لیتے تو ساری عمر آنا آنا ہی کہتے, پیسہ پیسہ ہی کہتے. نہیں لیا. انشاءاللہ آپ کی 14 نسلوں میں وسعت کے فیصلے ہو چکے. ایک دم مجھے کہنے لگے لاہور میں کوئی وابڈا ٹاؤن ہے, کہیں جنگل میں جا کے وہاں مجھے ایک کنال کا پلاٹ ملا ہے, اس کی قسطیں پوری کرنی ہے, کیسے کروں؟ کر رہا ہوں. میں کیا کروں گا؟ میں کہا بھائی صاحب بڑا قیمتی ہوگا, قیمتی ہوگا. یقین جانیے اس درویش نے اپنے لیے دروازے بند کر رکھے تھے اور اپنی نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوانے کے فیصلے. کیسے؟ ہر وہ قبولیت کی گھڑی, الفاظ پہ غور کریں, ہر وہ قبولیت کی گھڑی, ہر وہ قبولیت کا لمحہ, اور ان کی نظر کی میں نے تاثیر دیکھی. بہت سے لوگ ان کے سامنے نہیں ڈر کے آتے تھے. میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا ہے, ان کے سامنے نہیں آتے تھے. جس پہ نظر ڈالیں گے بولیں گے ہو جائے گا. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. لوگ نہیں آتے تھے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا ہائی صاحب آپ آ جائیں. کہا نا بابا میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. ان کے نسلوں کے لیے رب نے جو وسعت کے دروازے کھولے ہیں وہ عجب عجب نظام ہے. مجھے ابھی قریب پتا چلا, میں نے ایک بندہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں فلاں شعبے میں ہوں. میں نے کہا وہاں اس نام کے کوئی آدمی؟ ہمارے باس ہیں. کیوں؟ کہنے لگا تو پورے ورلڈ کے بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا پورے ملک کے؟ کہہ رہے نہیں پوری دنیا کے بڑے آدمی. میں نے کہا ان کے والد صاحب تو ہمارے بزرگ تھے, یہ نام تھا. کہہ رہے ہاں ہاں وہ بتاتے ہیں اس نام سے میرے والد صاحب تھے. کہنے لگے آنا لے لیں. نہیں لینا. آنا لے لیں. کہ نہیں لینا. میں نے تو ہر وہ کوئی لمحہ, کوئی گھڑی, کوئی ساتھ نہیں چھوڑی. شہنشاہ ولایت, شہنشاہ اہل بیت, امام حسن, اللہ اکبر. کسی نے پوچھا اللہ نے آپ پہ وسعت کے بہت دروازے کھولے, اللہ نے ان کو دولت, مال, نعمتیں, چیزیں, بارش تھی اور غریب پروری, حتیٰ کہ یہاں تک ایک بندے نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی, گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے حسن آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا.
اور آپ کے پاس اتنی قیمتی سواری، لباس، اتنی قیمتی نظام، بڑی محبت سے اس کی ساری کی ساری گستاخی پہ درگزر کر کے بڑی محبت، نرمی اور شفقت سے فرمانے لگے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ ضرورت مند مجھے دیکھ کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں اور میں ان کی ضرورتیں پوری کروں۔ اگر میں نے ہی فقر کا، غربت کا، تنگ دستی کا لباس پہن لیا، غریب ضرورت مند کہے گا خود ہی کچھ نہیں، مجھے کیا دیں، خود ہی کچھ نہیں مجھے کیا دیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، فرمانے لگے بیٹا، قبولیت کی گھڑیاں اور قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے اوقات کا خیال رکھنا، ساری زندگی تو بھی اور تیری نسلیں بھی اللہ کے خزانوں سے پلتی رہیں گی، پھر دنیا انگلی منہ میں ڈالے گی اور دنیا کہے گی کہاں سے آ رہا، کہاں سے مل رہا، کہا کہ تیری نظر پھر اللہ کے خزانوں پہ جائے گی اور اللہ تجھے کہے گا، بتائے گا کہ یہ دیکھ تجھے میں اس لمحے کی برکت سے دے رہا، تو کر کے وہ عمل بھول گیا تھا۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے مصلی بچھا کے اور قبلہ رخ Auzi sunetul acesta? Este Vasa, desigur, dar îți amintește și de acele alegeri simple care contează cel mai mult. Vasa sună bine. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. لگ جاؤں، دل ہی دل میں اس کے خزانوں میں لینے سے لگے، دل ہی دل میں۔ ایک عمل بتاؤں آپ کو، اچانک یاد آیا، شاید زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، بس وقت بھول جاتا ہے، شاید پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب، بارش ہو رہی تھی، میں کہیں سفر میں جا رہا تھا، میں نے کہا ہم ساری دعا میں لگ جائیں، سارے دعاؤں میں لگ جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اب ذرا وہ فرمان غور سے سنیے گا، فرمان غور سے سنیے۔ فرمایا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اس قطرے کو لاتا ہے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے اور عرشوں سے فرشتہ لاتا ہے۔ میں نے کہا سب کو، آپ جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی درود، کوئی سورت قل هو اللہ، کوئی قریش، کوئی فاتحہ، جو بھی وظیفہ کر رہے ہیں، ہر بندے ہم اس وقت تسبیحات، باتیں بھی ہو رہی تھی، ساتھ تسبیحات بھی کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سارا وظیفہ تسبیح جو کر رہے ہیں، ان فرشتوں کو ہدیہ کریں، ان فرشتوں کو ہدیہ کریں، ایک۔ اور دوسرا، اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں اور ان فرشتوں سے کہیں آپ کو ہدیہ کیا ہے، آپ ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں۔ جاگ رہے، اونگ تو نہیں آئی؟ آسان کام ہے بتائے یا مشکل میں نے بتایا؟ بارش ہو رہی، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، نہیں ہیں، نفل پڑھیں، اعمال کریں۔ عرب کا مزاج ہے، بارش ہو کے ننگے سر ہو کے بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ آپ ننگے سر نہیں ہیں، سردی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ دعا میں لگ جائیں۔ اگر گرمی ہے، موسم آپ کی طبیعت کے موافق ہے، بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں تو بھی سعادت ہے۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل میں نے ایک جگہ گاڑی میں کروایا، آج تک شاید نہیں بتایا۔ میں نے کہا آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، سورۃ قل هو اللہ، اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی ذکر پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ کے اس کا ہدیہ فرشتوں کو دیں۔ کیوں؟ فرشتے ہیں نوری، موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، فرشتے ہیں نوری، ان کی غذا بھی نور ہے، ان کی غذا بھی نور ہے، اور یہ ذکر جتنا ہم کرتے ہیں سب نور ہے۔
जितना भी जिक्र हम करते हैं ये सब नूर है, ये सब नूर है। तो नूर को नूर की ग़िज़ा दें। देखें, शेर को घास तो नहीं देंगे और बकरी को गोश्त तो नहीं देंगे, हर मखलूक को उसकी ग़िज़ा देंगे। फरिश्तों को फरिश्तों की ग़िज़ा दें, इसलिए फरिश्तों को खुशबू अच्छी लगती है। इतर लगाएं, फरिश्तों को अच्छा लगता है। उस बंदे के करीब आते हैं, अगर कोई बला आफत वबा आती है या आई हुई होती है, आने वाली होती है, उसको आगे बढ़ के हटा देते हैं, सिर्फ खुशबू की वजह से, सिर्फ इतर की वजह से, सिर्फ खुशबू की वजह से। मेरी जेब में इतर की शीशी है, मैं आपको एक चीज बताऊं। ये देखें, छोटी सी इतर की शीशी है, ये खस है, कभी फवाके, खस गुलाब, मैं फवाके लगाता हूं, खस गुलाब। अच्छा, मुझे एक अरब ने खुशबू लगाने का तरीका बताया था, हम सीखने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। ये खुशबू ली, ये मैंने यहां हाथ ऐसे लगाई। अच्छा, ये बॉल वाली जो बोतल होती है उसमें खतरा है लीक ना हो जाए, लेकिन नहीं होती। जिसके अंदर स्टिक होती है वो लीक नहीं होती, लेकिन बॉल वाली मैंने कई बोतलें देखी हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लीक नहीं होती। हाथों को ऐसे मले, ऐसे मल के ऐसे मले। कितनी जगहों कितनी चीजों में कितने पैसे लगाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं। खुशबू को भी तलाश किया कर। बात चली थी फरिश्तों से, जो पढ़ रहे फरिश्तों को हदिया कर दें। अब फरिश्तों को हदिया करके नूर उनको हदिया किया। मैं कहना यह चाहता था, उनको क्या हदिया किया, क्या हदिया किया? नूर उनको हदिया किया। जब नूर को दे दिया, पुराने लोग कहते थे मुंह खावे थे अख शर्मावे। तो फरिश्ते तो शर्म से वैसे पाक हैं, शर्म हया, खा जाना, खा के फिर मुकर जाना, ये हमारे हैं। फरिश्ते तो इससे वैसे ही पाक हैं, उनको हदिया दें। अब दो चीजें हो गई, एक फरिश्तों की कबूलियत, एक बारिश के वक्त कमली वाले और अल्लाह के वादे कि बारिश के वक्त दुआएं कबूल होती। अब इधर हम दुआ में लग जाएं, इधर फरिश्ते आमीन में लग जाएं। सोचें, दो नेमतें इकट्ठी हो गई और फरिश्ते आमीन कह रहे, तो अब कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा, कबूलियत की घड़ी है ऐसी कि जो खता जाए? कोई शक है दुआओं की कबूलियत का? ये तलाश है, ये लम्हे चाहता हूं कि हम इन लम्हों की तलाश में लग जाए। कौन सी घड़ियां, कौन से लम्हे, कौन से औकात, कौन सा ऐसा वक्त है? अच्छा, अमल करा दिया मैंने। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने दिल ही दिल में एक चीज मांगी थी, कोई अरसे के बाद मुझे मिले, कहने लगा जी क्या कमाल कर दिया, उस वक्त क्या कबूलियत की घड़ी थी और आपने दुआ कर दी और मेरा काम में क्या हुआ, मुझे तो वाकया भूल गया। कहने लगे ऐसे ऐसे फला सफर में जा रहे थे, बारिश हुई थी, तो आपने कहा था जो जो बंदा जो पढ़ रहा फरिश्तों को हदिया करे और दुआ में लग जाए, और बारिश के वक्त दुआओं की कबूलियत के वादे हैं हदीस में, मेरे आका के फरमान में। मैंने फला फला चीज मांगी थी, फला चीज मांगी थी, कहा वो मेरे लिए नामुमकिन थी, नामुमकिन थी। उसने 3 दफा कहा नामुमकिन थी, नामुमकिन थी, नामुमकिन थी। पर हैरत अंगेज ऐसा निजाम बना, ऐसा कोई निजाम बना मेरे लिए मुमकिन हो गई, और वो सादत और वो नेमत मुझे मिल गई, और वो सादत और वो नेमत मुझे मिल गई, मेरे लिए नामुमकिन थी। ये लम्हे रोज आते हैं, ये घड़ियां आती हैं, ये औकात आते हैं। शेख अमीर कबीर हमदानी
کشمیر ان کی وجہ سے، یہ سارے پہاڑوں کی پٹی، کشمیر سے مراد ساری پہاڑوں کی پٹی میں ان کی وجہ سے رب نے خیر پھیلائی۔ کہاں سے آتے تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ ایک بات فرماتے تھے، کہتے تھے پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے، پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے پہاڑ کے لوگوں کے لیے بارش کا نظام بنا دیا، لوگ سمجھے نہیں۔ جہاں بارشیں مسلسل ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرما رہے تھے، لوگ سمجھے نہیں۔ میرا اللہ ان کے لیے مسلسل بارش کیوں بھیجتا ہے؟ ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، ان کی مشکلیں ٹالنے کے لیے، ان کی ناکامیاں دور کرنے کے لیے، ان کے قرضے، ان کے حالات، ان کی سختیاں، ان کی تلخیاں۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے لمحوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں مولا رحمت کی بارش بھیج، ادھر بارش ہو رہی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کام کر رہے ہیں، کام میں مشغول ہیں، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل ہی دل میں اس کی کریمی کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل ہی دل میں اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلائیں کہ تیرے حبیب کے ذریعے سے مولا یہ پیغام ملا ہے، تو سچا، تیرا حبیب سچا، اور تیرے کملی والے حبیب پہ جو وحی لانے والے جبریل وہ سچا، اور ان سے لے کر اب تک آل رسول نے، اصحاب رسول نے، اولیاء صالحین نے یہ روایت، یہ حدیث، یہ عمل پہنچایا، وہ سچے، اور وہ عمل یہ ہے یا اللہ جب دعائیں قبول، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی۔ ان لمحوں کو تلاش کریں، ان لمحوں میں اپنی زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ ہمارا پل پل ایک دم، ایک پل میں، ایک لمحے میں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے باہر کے ملک سے، مجھ سے کہنے لگے وہاں جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس وقت سافٹ ویئر کا لفظ نیا نیا آیا تھا، بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے کانوں میں یہ لفظ نیا نیا آیا تھا۔ کہہ رہے جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے میں اس کا ہیڈ ہوں، اور ہمارا سارا اس کا مالک گورا ہے، انگریز ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ انگریز آیا تو میرا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا، کام نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا غور سے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے میں کبھی اس تار کو اٹھا کے یوں لگاتا ہوں، کبھی اس کو یوں، کبھی یوں۔ کہا میں نے اس کے چہرے پہ نا غصے کے آثار دیکھے، میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے